السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم بارک سلیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ سے قدائیں شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم جی پر کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد بار اپنا خصوصی درود بھیجیں اور کرم ہی کرم و عطا عطا ہو، پوری آپ سے امت پر بھی کرم و عطا ہو، فضل ہو۔ میں آپ کو اپنے ایک مشاہدے میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور گو اس کے فیوز و برکات تو بہت زیادہ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جب بھی آپ کوئی سفر شروع کریں تو اس میں آپ ذکر الہی میں اپنے آپ کی مصروف کر لیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور جب سفر شروع کریں تو آیت الکرسی پڑھیے، بسم اللہ خیر الاسم والی دعا پڑھیے، اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس درود شریف پڑھنے سے انشاءاللہ آپ ٹریفک کے حادثات، جانی مانی نقصان سے بچیں گے۔ پاکستان میں بے ہنگم سے ایک ٹریفک ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں نکل جاؤں۔ کل ہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ لاہور شہر میں صرف 273 حادثات ہوئے ایک دن میں، پنجاب کی بات نہیں، اور معمولی چوٹیں والے اتنے 100 کتنے، اور شدید زخمی اتنے ہیں، اور بعض دفعہ کافی ڈیتھ بھی بتا دیتے ہیں جی۔ تو یہ روز کا یہ کام لاہور میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی غلطی نہ بھی ہو تو دوسرے آپ کو کر دیتا ہے، حادثے کا شکار کر دے گا آپ کو۔ تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ میرا بہت سے واقعات ہیں میری زندگی میں، تو میں انشاءاللہ کچھ بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ لاہور شہر میں ایک دفعہ میں 125 ہونڈے پر جا رہا تھا، تو ایک گیر روڈ جس کا نام ہے، اس کا نام ہے غوث الاعظم روڈ رکھا گیا نام اس کا۔ تو میں کوئی بڑے ضروری کام تھا، فوری پہنچنا تھا کہیں پر۔ تو آپ کو پتا ہے 125 ہونڈا بھی جو ہے نا، یہ بڑا اس کی آواز اور چیزیں بڑا کچھ خون کو گرم رکھتی ہیں، اور بڑا جس کے 125 ہونڈا ہو، میں نے دیکھا اکثر بڑا تیز چلاتے ہیں۔ میری مجبوری تھی، میں خیر اپنی حسب عادت بسم اللہ پڑھی اور پڑھ کے سٹارٹ ہوا اور درود شریف سٹارٹ کر دی۔ اور جیسے میں اس کو کرتے کراتے پہنچا، اور میں نے جیل روڈ جسے کہتے ہیں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے نام پر، اب اس کا نام بدل دیا گیا بعد میں، وہ روڈ، تو وہاں پر میں بہت تیز سپیڈ سے جا رہا تھا کہ آگے آگے میرے ایک وہ بوٹلز والا ٹرک نہیں ہوتا، وہ جا رہا تھا، اور میں یکدم اس نے نا آگے اپنی سگنل آیا تو اس نے بریک لگائی، تو میں نے بریک لگائی۔ آپ یقین جانیں میری پوری لوئی کھڑی ہوگی، اور دل دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ اب تمہارے پر خچے اڑے ہوئے۔ یہ مجھے نہیں پتا کیا ہوا، یقین جانیں کہ میں ہمت ہار چکا تھا، اور میرا ذہن کہہ رہا تھا آج تم نہیں بچو گے۔ واللہ عالموں کیا ہوا، بریک لگائی میں نے، جسم میرے پورے پر لرزہ طاری تھا، اور بہت ہی قسم کا اللہ نہ کرے کبھی کسی ایسا موقع آیا وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیسی کیفیت جسم پر طاری ہوتی ہے کہ بھی اب کام گڑبڑ ہو۔ میں آپ سے عرض کروں جی، 1 انچ واللہ عالم وہ سینٹی میٹر تھا کہ ملی میٹر تھے، بالکل وہاں جا کے میری موٹر سائیکل رک گئی، اور میں آج تک اس کو نہیں بھول سکا۔ وہ کون سی غیبی طاقت تھی جس نے مجھے بچایا، کون سی چیز تھی؟ جی میں عرض کرتا ہوں کیا غیبی چیز تھی، درود شریف تھا۔ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا ہوں، جب بھی میں سفر پر جاتا ہوں، کہیں جاتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں، کوئی ہو، گاڑی میں ہو، موٹر سائیکل ہو، کچھ ہو، پیدل ہو، تو میرا کام یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھو، سٹارٹ ہو، باہر نکلو، اور بسم اللہ خیر اسمیں پڑھیں، اور ساتھ ہی درود شریف سٹارٹ کر دیں، انشاءاللہ بچ جائیں۔ اتنے واقعات ہیں میرے، میں آپ کو بیان کروں تو بہت طویل ہو جائے گا۔ ایک بڑے اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص رحم فرمایا، ہم پوری فیملی گاڑی میں گئے، یہ بچے سارے چھوٹے چھوٹے تھے، تو بڑی عادت تھی میری مری میں جانا اور پھرنا، سیر کرنی، یہ بڑی شروع سے ہی میری
وہاں جا کے جب سکون ملتا تھا، درشی پڑھنے، اللہ اللہ کرنی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان العظیم پڑھنا، دیکھ کے اچھا منظر، تو ابھی تک جو جاری ہے۔ تو وہ ہوا یہ کہ جناب ہم نا ایبٹ آباد سے جو چلے، اور بڑے بھائی گاڑی چلا رہے تھے، میں ساتھ بیٹھا تھا ان کے، اور آپ جو لوگ اس رستے کو جانتے ہیں میری سننے کے بعد اتفاق کریں گے کہ وہاں پر جو ہے چڑھائی ہے، مسلسل مری کی طرف جاتے ہیں، جسے مری روڈ ہی کہا جاتا ہے۔ تو وہ جب ہم جا رہے تھے رستے میں ان دنوں میں سڑک بن رہی تھی، اس کو چوڑا کیا جا رہا، کاشن بھی شاید لکھے تھے کہ آگے وہ بلاسٹ کرتے ہیں کچھ۔ وہ چلتے ہوئے جی ہم جا رہے تھے، کچھ خیال بھی ہوا میرے دل میں کہ بھائی جان کوئی دھماکہ ہوا ہے، پیچھے نیچے ہو رہا ہے، کہ ہاں یار کیا چور نکل جاتے ہیں، شاید ایک آدھ گاڑی آگے سے بھی آئی تو ہم نے کہا چلیں کھلی ہے، لیکن وہ ٹائم تھا اس پر وہ دھماکہ کر دیتے تھے سڑک چوری کرنے کے لیے۔ تو اس طرح ہم جا رہے تھے، اچانک میں نے دیکھا کہ ونڈ سکرین کی طرف نہ ایک بہت بڑا پتھر، پھر دھماکہ ہوا زوردار، اسے ڈائنامائٹ سے انہوں نے سڑک کو اڑایا ہوا آگے، ایک بڑا پتھر نکلا اور وہ جناب سیدھا ونڈ سکرین کی طرف آیا۔ اب کیونکہ ہم لوگ چڑھائی پر تھے اور لوگ آپ جانتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ چڑھائی پر آپ بریک نہیں لگا سکتے، اتنی آسانی سے وہ گاڑی قابو نہیں آتی اسپیڈ سلو کرتے کرتے۔ تو میں مسلسل دروشی پڑے جا رہا تھا حسب عادت، تو میں دیکھا آتے آتے بالکل وہ ونڈ سکرین کے کونے سے کٹ اس نے قریب سے گزرتے ہوئے ذرا سی بھی نہیں لگا، اور جا کے اس سڑک کے دوسرے کنارے پر لگا، پہاڑ کی طرف لگا۔ تو یقین جانے کہ اس نے وہاں پر وہ اچھا بلا زوردار سے اس کے گرنے کا بھی ایک چھوٹا سا دھماکہ ہی سمجھ میں ہوا، ویسے جیسے انچوں سے ونڈ سکرین بچ گئی۔ میں یقین سے کہتا ہوں ہاتھوں میرے پسینہ آ گیا، پتھر کو جب دیکھا تو ایسے خوف طاری ہو گیا، بے بسی کا عالم تھا بڑا۔ تو یقین جانے کہ یہ ایک واقعہ سنایا آپ کو، یہ سب دروشی کی برکت جو اس سے بچت ہوئی، اور محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نظر کرم ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں جب آپ پر رحمت نازل ہو رہی ہے 10 بار تو زحمت کہاں جائے گی؟ اب 100 بار پڑھا تو 1000 دفعہ تو ہو چکی ہوگی۔ چھوٹا سا دروشی پڑھتے ہیں، اگر صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم پڑھیں، یا اللہم صلی علی محمد نبی امی وآلہ علیہ وسلم پڑھیں جی، تو صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم پڑھیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے دروشی ہیں جو ماشاءاللہ جب آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں تو تقریباً 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ اس سے بھی کم آ جاتا ہے پھر آپ کا نا پڑھنا ماشاءاللہ۔ تو مستقل پڑھنے سے وقت بہت کم ہو جاتا ہے، اور دل دماغ و زبان اگر آپ کے ایک لائن میں ورد کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیے گا بہت کم وقت ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے 2 بھی بیان کیے ہیں واقعات، ایک لاہور میں اس پر میں بچا، اور میں وقت جب یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے پر نظر کرم فرمائی، اور بہت بڑی ٹانگیں ٹوٹ سکتی تھی، گھٹنے ساری عمر کے اپاہج ہو جاتا ہے بندہ۔ اب بے شمار واقعات دیکھیں، اللہ معاف کریں ہم سب کو، کہ بعض لوگ میں نے دیکھے ایسے ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کٹ گئی، ایک ایسا بھی مجھے ملے، میں ان کو جانتا تھا، ان سے ملا جا کے ملاقات ہوئی، یا ہمارے لبرٹی یہ بہت بڑی ان کی دکان تھی، میں پہچان لیا ان کو، میں نے سلام دعا کی، رک گیا میں نے کہا ہاں مجھے پہچانا، بڑے خوشی سے ملے محبت سے، اور پھر یکدم میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی جی بس وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا میں، میری غلطی نہیں تھی، غلطی دوسرے کی تھی، تو اس نے آ کے میرے ساتھ ٹکر ماری، اور پھر ہاسپٹل گئے تو ڈاکٹرز وغیرہ نے کیا، کافی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا جی کوئی کرچی ہو گئی ہے، وہ بھی سارا اس کا جو نا جسے ہم کہتے ہیں پلیٹیلے یا چپنی کے آگے جو ہڈی وہ ٹوٹ گئی ہے، اور کافی ہڈی ڈیمیج اتنی ہے۔ اس نے کہا جی کچھ دیر مجھے ہاسپٹل میں رکھا ان لوگوں نے، لیکن وہ نے کہا یہ خیر یہی کہ اگر آپ اس کو کٹوا دیں اوپر سے تھائی سے درمیان سے تو بعد میں اس کا کچھ ہوگا، دیکھا جائے گا۔ تو بس 21-22 سال ان کی عمر تھی اس ٹائم جب یہ ہوا، تو مجھے یہ کیسے ہوا، میں نے دیکھیں فوری مجھے خیال آیا تھا کہ دکھ تکلیف دیکھ کے پتہ میری کو عادت بن چکی ہے، میرے روح کے اندر یہ اتر چکی بات، میں نے کہا کاش یہ دروشی پڑھتا رہتا، وہ دروشی پڑھتے پڑھتے جاتا شاید بچ جاتا، شاید سے مراد میں یقین سے کہتا ہوں کہ بچ ہی جاتا ہے بندہ۔ تو ایسے کئی لوگوں سے میں نے دیکھا ہے کہ جو نا ایسا بھی ہوا کہ ایک بڑی محبت والے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا جی کہ میں لاہور سے جا رہا تھا پنڈی، تو رستے میں رات کا سفر تھا، بس الٹ گئی، 2-3 بندے مر گئے اور پتہ نہیں لگا کیا ہوا، تو میں نے کہا 3-4 کلابازیوں نے کھائیں،
یہ ترقی موڑ ہے جسے کہتے ہیں، جو سہاوے گیا پیچھے آتا ہے، بڑے وہ خطرناک سے موڑ تھے، تو وہاں بڑے ایکسیڈنٹ اکثر ہوتے ہیں، میں نے کافی دفعہ سنا ہے۔ کس زمانے میں جیل میں ہوتا تھا تو وہ اکثر صبح صبح دیکھنا ہم نے جی، اکثر یہ رات کو نیند صبح صبح کس کو آنی، ڈرائیور کو نیچے اتر جانی بس، تو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جیل میں بڑا میں دیکھا اکثر مہینے میں 1-2 ہی، اللہ مجھے معاف کریں، ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے۔ تو کہنے لگا وہیں ان کی بس الٹ گئی رات کو، تو میں کہا کافی بندے اس میں ڈیتھ ہوئی، کئی لوگوں کی کافی انجریز ہوئی، تو مجھے کہنے لگے جی میں کلابازیاں کھاتا رہا، جان بچ گئی ان کی۔ تو یہ درود شریف کی ایسی فضیلت ہے کہ سفر جب بھی آپ شروع کریں تو آپ درود شریف کو ورد جان بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آپ حفظ و ایمان میں آ جائیں گے، ایک حصار سا بن جائے گا رحمت کا، جو آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گا، اور آپ کو انشاءاللہ اس چیز سے بچ جائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہمارے جو پورے پاکستان میں کیسے ٹریفک چلتی ہے، اللہ معاف کر دیں، کوئی ڈرائیور صبح صبح سو جاتے ہیں ٹریفک میں چلتے چلتے، اور وہ اللہ معاف کر دیں وہ پھر جا کے پوری مسافروں کو الٹ دیتے ہیں صبح صبح۔ تو اکثر لوگوں کہتے ہیں یار رات کا سفر نہ کرو، جتنی مجبوری بے شک ہو نہ کرو۔ اکثر ڈرائیور دیکھیں صبح جب ہوتی ہے نا 3 بجے کے بعد ساری رات وہ گاڑی چلاتے ہیں، تو پھر صبح صبح ذرا سی آنکھ کیسے ہوئی تو اکثر دیکھا ہے، اللہ معاف کرے 9 بجے کی صبح خبریں سنیں نا، تو بڑے اکثر میں نے دیکھا ایکسیڈنٹ پاکستان میں ہوتے ہیں۔ تو میں اکثر گھر میں کہتا ہوں یہ دیکھیں سو گیا بندہ، اور وہ کہتے ہیں یہ ڈرائیور سو گیا، کبھی کبھی ٹائی راڈی ایسی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیٹا ہمیں جب بھی آپ سفر آغاز کریں تو کوئی سا درود شریف لے کے پڑھتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں محفوظ فرمائیں، کرم فرمائیں، کہ بیٹا یہ عذاب بھی بڑے قیمتی ہیں، اور یہ ساتھ ہوں گے تو کام چلے گا دنیا کا، ورنہ محتاج ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کرم کریں، فضل کریں، اور دوران سفر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین بحرمت حضور نبی کریم رحمت اللہ علیہ سید خدائین شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم۔